بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک اگین ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور بارش سے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں کہ شکر الحمدللہ بہت مہینوں بعد بارش دیکھنے کو ملی اور اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ بس اللہ تعالیٰ ایسی ہمیں رحمتوں سے نوازتا رہے۔ مارننگ کا ٹائم ہے، ناشتہ بنایا ہے اپنے لیے اور زعید کے لیے۔ آج کل بہت زیادہ بیزی ہوں، نہیں تو میں اکثر ایسے کرتی ہوں کہ مارننگ میں زعید کو ناشتہ بنا دیتی ہوں، لیکن خود نہیں کرتی ہوں، خود آرام سے سکون سے بعد میں کرتی ہوں۔ لیکن آج کل میں صبح ہی کر لیتی ہوں، ٹائمنگ میرے پاس بہت شارٹ ہے۔ آج کل ہم لوگ شفٹنگ کر رہے ہیں، شفٹنگ کی اتنے سامان ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے کتنا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے، اور فضول کا سامان میں نے زیادہ اکٹھا کیا ہوا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے اس وجہ سے رکھی ہوئی ہیں کہ میں اس کے DIY کر کے گھر کو ڈیکوریٹ کروں گی۔ اور اتنی زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ کتنے دن ہو گئے مجھے لگتا ہے کہ میں وہی شفٹ کر رہی ہوں۔ تو ٹاپک کی طرف آتے ہیں، بہت اہم ٹاپک ہے آج کا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ کرائے کا مکان، کرائے کا گھر۔ تو مکان جو ہوتا ہے وہ واقعی کرائے کا ہوتا ہے، لیکن جو گھر ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے۔ مالک مکان سے ہم مکان لیتے ہیں رینٹ پہ اور پھر اس کو گھر ہم بناتے ہیں، اس کو جنت ہم بناتے ہیں۔ یہ چیز میں یہاں پہ ضرور بتاؤں گی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا اس گھر کو ڈیکوریٹ کیوں کریں یا اس گھر میں کام کیوں کروائیں، یہ تو کرائے کا گھر ہے، کون سا ہمارا اپنا ہے؟ کیا پتہ اپنا گھر نصیب میں ہے، اللہ سب کو اپنا گھر دے، کیونکہ عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ جو ہے نا اس کے پاس اپنا گھر ہو۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ کرائے کے گھر کو بھی اپنا گھر سمجھ کے نا اس کو صاف ستھرا رکھا کریں، اس کو ڈیکوریٹ کیا کریں۔ جو لوگ مکان بنا کے کرائے پہ دیتے ہیں، یقین جانیں ان کی ایک بچت لگی ہوتی ہے، ایک رقم لگی ہوتی ہے، انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مکان کرائے پہ لگائیں گے اور اس سے جو انکم آئے گی اس سے گھر کے جو ہے نا نظام چلائیں گے، اس پہ اس کا بڑا پیسہ لگا ہوتا ہے۔ تو جب ہم لوگ مکان وہ لے لیتے ہیں، ہم اس کا اتنا رف یوز کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے اپنا گھر جو ہے نا کرائے پہ دیا تھا، جو ہمارا آبائی گھر ہے، ہماری امی کا جو گھر ہے وہ میرے چھوٹے بھائی کے پاس ہے۔ لیکن یہ کہ چھوٹا بھائی جو ہے نا اپنے جاب کی وجہ سے وہ بھی یہیں پہ رہتا ہے، تو انہوں نے مکان کرائے پہ دے دیا۔ یقین جانیں انہوں نے ہمارے گھر کا اتنا برا اثر کیا کہ جب میں اپنے گھر میں گئی تو میں حیران رہ گئی کہ گھر کا تو بیڑا غرق ہوا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ لوگوں کا تو گھر ہے ہی پرانا، آپ لوگ جو ہے نا ساتھ ساتھ کام کرتے رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ ٹھیک رہا ہے۔ تو بھئی کام کرنا چاہیے، جو رہتے ہیں ان کو بھی کام کرنا چاہیے۔ کرائے کا گھر جب آپ لوگ لیتے ہیں تو اس کو جو ہے نا اس کا خیال رکھنا چاہیے، وہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے۔ جو کرائے کا گھر ہوتا ہے نا وہ ایک امانت ہوتی ہے آپ کے پاس، اور اس امانت کا جو ہے نا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ کرایہ ہم اس مکان کا دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس گھر کا جو ہے نا بیڑا غرق کر دیں۔ تو گھر کو جو ہے نا ڈیکوریٹ بے شک نہ کریں، لیکن جو گھر آپ نے لیا ہے اس کا خیال رکھا کریں، اس کو صاف ستھرا رکھا کریں۔ اگر وہاں پہ جو ہے نا کچھ چیز ٹوٹ جاتی ہے تو خیر ہے، تھوڑے پیسے لگا کے خود لگا لیا کرے۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز جو ہے نا مالک مکان سے کہے کہ وہ ہمیں کر کے دیں۔ کوئی بٹن ٹوٹ جاتا ہے تو خیر بازار سے خود لا کے لگا لیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب کسی کے گھر کا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اپنے گھر سے بھی نواز دیتا ہوتا ہے۔ تو یہ تو چھوٹی موٹی جو باتیں ہیں یہ چلتی رہتی ہیں، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس وقت میں پیکنگ کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ جو ہے نا چیزیں بھی پیک کر رہی ہوں۔ یقین جانے جب میں چیزیں پیک کرتی ہوں تو مجھے دکھ بہت لگتا ہے، کیونکہ انسان جب جہاں بھی رہتا ہے وہ وہاں کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیسے یہاں سے نکلوں۔ تو یہ آج کل کچن میرا اجڑ گیا ہے کیونکہ میں نے یہاں سے ساری چیزیں اتارنی ہیں۔ تو دیکھیں نا کہ یہ سلیقہ مندی ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگ ایسے ہی رہیں تو پھر اس گھر کا ایسا حال ہوگا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو سمجھداری ہوتی ہے، سلیقہ مندی ہوتی ہے، جو ہم لوگ اپنے گھروں سے اپنی ماؤں سے سیکھ کے آئے ہوتے ہیں، پھر آگے جا کے ہم جو ہے نا وہ اپنے اس میں استعمال کر کے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت قیمتی چیز ہو تو ہم اس سے جو ہے نا گھر کو ڈیکوریٹ کریں۔ چھوٹی چھوٹی جو ہوتے ہیں نا، آپ یقین جانیں میری جتنی بھی ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں وہ ساری سستی سستی ہے۔ میں بازار جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوتی ہوں مجھے کوئی اچھی سستی چیز ملتی ہے، میں لا کے اس سے گھر سے ڈیکوریٹ کرتی ہوں۔ یہ نہیں کہ مجھے قیمتی چیزیں پسند نہیں ہیں، مجھے بہت پسند ہیں۔ مجھے جو ہے نا مجھے اوریجنل جو پھول ہے نا ان کو جنون کے حد تک مجھے جو ہے نا وہ پسند ہے۔ لیکن یہ کہ میں نے کبھی بھی گھر لا کے اوریجنل پھول
نہیں اس سے ڈیکوریشن نہیں کی، کیونکہ وہ مہنگے ہیں، وہ میں افورڈ نہیں کر سکتی ہوں۔ تو میں پھر جو ہوتے ہیں آرٹیفیشل پھولوں سے اپنے گھر کو سجا لیتی ہوں۔ گھر ہی کو سجانا ہے نا، چاہے وہ آرٹیفیشل پھول ہو، چاہے وہ جو ہے نا اوریجنل پھول ہو۔ مجھے جو ہے نا ڈیکوریشن پیس جو مہنگے مہنگے ہوتے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ میں بائی نہیں کر سکتی ہوں۔ تو میں نے جو ہے نا سستی سستی چیزوں سے اپنے گھر کو جو ہے نا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ میں بازار سے سستا کپڑا لا کے اس کو سلائی کر کے جو ہے نا اس سے چیز بنا لیتی ہوں۔ میں سیل میں سے چیزیں لیتی ہوں، اگر میں نے برانڈ کی چیز لینی ہے تو میں سیل میں سے لے لیتی ہوں۔ اگر میں نے ڈیکوریشن پیس کوئی لینا ہے میں $1 سیل پہ چلی جاتی ہوں، میں وہاں سے لے لیتی ہوں، کیونکہ ہر چیز کی کاپی لازمی ہوتی ہے۔ اگر اوریجنل چیز ہے تو اس کی کاپی، آج کل ہر چیز میں کاپیاں آ گئی ہیں، تو آپ اوریجنل نہیں بائی کر سکتے ہیں تو کاپیاں لے آئیں۔ آج کل تو یوٹیوب ہے، اور یوٹیوب پہ اتنی چیزیں سکھاتے ہیں۔ نہیں تو جو پرانا دور ہوتا تھا وہاں پہ جو لیڈیز ہوتی تھی وہ ایک دوسرے کے گھر جاتی تھی، کسی نے چھوٹے موٹے کورس کیے ہوتے تھے، ان کو ڈیکوریشن پیس بنانے آتے تھے، پھر ان کے پاس جاتی تھی، پھر ان سے سیکھتی تھی اور پھر اپنے گھر کے لیے بناتی تھی۔ اب تو وہ چیز بھی نہیں ہے، اب تو جو ہے نا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، بس یوٹیوب کھولیں اور یوٹیوب پہ اتنے جو ہے نا ڈیکوریشن پیس بنانے کے طریقے ہوتے ہیں، اتنے DIY کر کے آپ اس سے جو ہے نا چیزیں بنائیں، اور جو فالتو کی چیزیں ہوتی ہیں ہم پھینک دیتے ہیں، اس سے ڈیکوریشن پیس بنتے ہیں۔ تو اس طرح یہ چھوٹے موٹے سلیقہ جو ہوتا ہے یہ ہر عورت میں ہونا چاہیے، اگر نہیں بھی ہے تو آپ لوگ اس چیز کو سیکھیں۔ اور آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے؟ میری مزیدار سی موسم کے لحاظ سے کڑی تیار ہو گئی ہے، اور میں کرنے لگی ہوں کڑی کو انجوائے، اور پھر تھوڑا بہت کام تھا ہاسپٹل میں، ادھر چلی گئی تھی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تو اگر اس وقت آپ میری ویڈیو پہ ابھی تک موجود ہیں تو پھر پلیز جو نئے لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جو لوگ میری شوق سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ان کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ دعا میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔